السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن وقال اللہ تعالی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور نیک عمل کی تلقین کرے۔ یہ ہے سب سے بڑا مقصد اور مشن زندگی کا کہ اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی بندگی پہ لاؤ، اللہ کے حکموں کو نافذ کرو، تاکہ حضرت عیسیٰ کے الفاظ کے بقول کائناتوں پہ جو خدا کی حکومت ہے وہ زمین پہ بھی آ جائے اور وہاں امن امان سکون ہو جائے۔ اور اس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو 9 اور 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے تمام عرب کے بے شمار علاقوں سے قبیلے کے قبیلے، وفد کے وفد نمائندے آئے، تعلیم سیکھنے کے لیے، تعلیم لینے کے لیے، حکمت دانائی سمجھنے کے لیے، دین کا فہم لینے کے لیے، تصدیقیں کرانے کے لیے، روحانیت حاصل کرنے کے لیے، دعائیں کرانے کے لیے اور یا معاہدے کرنے کے لیے، ان سب کو نبی پاک نے اپنے بہترین اسوہ حسنہ سے مرعوب کیا۔ وہ وہیں پر ہی کلمہ پڑھتے گئے اور دل سے وہ شائق بن گئے، محبت سے لبریز ہو گئے، اور پھر جب واپس گئے تو وہ ساری تعلیمات آج مختلف کتابوں میں مرقوم ہے۔ اور وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے دعوت و تبلیغ اور اصلاح اور تزکیہ نفوس کے کون کون سے پیمانے اور کون سی نفسیات کو خاص طور پہ اپنے کمال درجے سے بیان کیا کہ لوگ مرید ہی ہو گئے اور دل سے یکتا ہو گئے اور دین پہ لگ گئے۔ اور اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، اس کو وفد عبد القیس کہتے ہیں یا قبیلہ بنی ربیعہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس قبیلے کے وفد 2 مرتبہ آئے تھے، ایک شروع کے اسلام میں 5 ہجری میں، اور جس کا پھر یہ 9 اور 10 میں آئے ہیں۔ جب یہ 9 اور 10 میں بندے آئے 20 کے قریب، نبی پاک نے فرمایا کہ مشرق کے علاقے جس کو بحرین کہتے ہیں ادھر سے وفد آ رہا ہے۔ تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے بعد حضرت فاروق اعظم وہاں جلدی سے چل پڑے، محبت عقیدت میں آگے تک گئے تو ان کو 13 آدمیوں کا وفد ملا۔ حضرت عمر فاروق ان کو ملے، ان کو ساتھ لے کے آ رہے تھے، اور پھر جس وقت ابوبکر صدیق نے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ اعزاز میں لینا چاہتا ہوں، میں بتاؤں۔ انہوں نے جلدی سے نبی پاک کو بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کو کہا مرحبا، نیک فطرت لوگ ہو تم جو دین کی طرف آئے ہو۔ اور مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلی وہ مسجد انہوں نے بنائی تھی جس میں جمعہ ہوا تھا، اور وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک قبیلہ ہے جس کو مضر کہتے ہیں، اور وہ جب تک کہ حج کے دنوں کی پابندی نہ ہو جنگوں سے اس وقت کے بغیر ہم نہیں آ سکتے، اس لیے آپ ہمیں مختصر سی تعلیمات دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مختصر تعلیم میں آپ کو دیتا ہوں، 4 باتیں یہ کرو کہ پہلے کلمہ شہادت بولو اور اللہ کی توحید اور رسالت پہ ایمان اور دل میں یقین اور زبان سے اظہار، اور اس کے بعد دوسرا ہے نماز کو باقاعدگی سے پڑھو اور اپنے ٹائم پہ پڑھو، اور تیسرا یہ اور زکوٰۃ بھی دو، اور تیسرا یہ ہے تیسرا روزے رکھنا رمضان المبارک کے سال کے اندر، اور چوتھا ہے مال غنیمت جو ہاتھ لگے اس میں 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرانا ہے۔ اور 4 باتیں جن سے منع کیا ہے وہ 4 وہ برتن ہیں کہ جن کو وہ شراب کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور چونکہ یہ قبیلہ شراب پینے کا بہت زیادہ عادی تھا تو اس لیے حضور پاک نے ان برتنوں سے منع کیا۔ ان برتنوں کے نام بھی عجیب ہیں، اس میں سے ہے وبا، خنتم اور نقیر اور مزفت۔ ان برتنوں کو آپ چھوڑ دو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ نقیر کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا کہ نقیر کھجور کے بڑے تنے یا بڑی شاخ کو اندر سے کھوکھلا کر کے خالی کر کے اس کے اندر کھجوریں ڈال کر پھر اس میں میٹھا ڈال کر اس کو کچھ دن رکھتے ہیں، پھر جب
پیتے ہیں تو اس میں خمار بن جاتا ہے، اور وہ خمار جب دماغ پہ چڑھتا ہے تو تلوار لے کے بندے اپنوں کو ہی مارتے ہیں۔ وہ وقت یہ جب سنا تو ہنس پڑے۔ نبی پاک نے فرمایا ہنس کیوں رہے ہو، ہنسی کیوں آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی تو معاملہ یہاں ہوا ہے کہ اسی قبیلے نے ایسے ہی شراب پی کے اپنے بھائی پہ تلوار ماری، اس کو زخمی کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس لیے یہ منع ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم کون سے برتن استعمال کریں؟ نبی پاک نے فرمایا کہ تم چمڑے کے مشکیز ڈول، چمڑے کے ڈول استعمال کرو، مشکیزے کو استعمال کرو اور کپے کا استعمال کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے یہاں پہ تو چوہے بہت ہیں، وہ تو مشکیزوں کو کاٹ کھائیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر تم نگرانی کرو گے تو چوہے بھاگ جائیں گے اور وہ ایسا نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ تعلیمات نبی پاک نے ان کو دی، اور انہی کے وفد میں ایک ابو منظر بشیر نامی عیسائی بھی تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو یا رسول اللہ پہلے ہی اس آسمانی مذہب پہ ایمان رکھتا ہوں، تو کیا خیال ہے کہ اب میں آپ کو پہ ایمان لے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں تمہارے آسمانی مذہب سے زیادہ اچھا آسمانی مذہب دیا ہے، وہ اسلام ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ پھر ضامن ہے؟ فرمایا میں بالکل ضامن ہوں۔ تو پھر وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ واپس جانے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اب ہم جا رہے ہیں واپس، تو ہمارے پاس تو سواری نہیں ہے، تو راستے پہ جو سواری ہمیں ملے ہم اس پہ قبضہ کر لیں اور پھر اس پہ چلے جائیں۔ آپ فرمایا وہ جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، اس سے بچو، اور ان سواریوں کو تم کسی کی سواری کو لے کے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ کریں۔